اور اللہ فرماتا ہے ان علینا للہدی، ہمارے ذمے ہے ہدایت۔ رزق کس کے ذمے؟ ہدایت کس کے ذمے؟ اب ذرا فرمائیے تو ہاں تساں رزق زیادہ چنگا لگدا یا ہدایت؟ ایس گرمی کیوں آئے تھے ہو؟ اس گرمی میں آپ جو اپنا گھر اور شاید بعض لوگ اے سی کے کمرے چھوڑ کر یہاں آئے بیٹھے ہیں، کیوں؟ روٹی کے لیے، کپڑے کے لیے، مکان کے لیے، رزق کے لیے یا ہدایت کے لیے؟ ہدایت زیادہ عظیم الشان ہے یا رزق؟ بس جو رزق کا وسیلہ ہو وہ زیادہ عظیم الشان ہوگا یا جو ہدایت کا وسیلہ ہو وہ زیادہ عظیم الشان ہوگا؟ پتہ نہیں سوچ کے آتے بیٹھے ہو یا آنکھنے بیٹھے ہو؟ تیری ماں تیرے رزق کا وسیلہ اللہ نے بنایا۔ جب تو اس دنیا میں آیا تیرا پہلا رزق اس نے تیری ماں کے سینے میں پیدا کیا۔ یہ ہے یا نہیں؟ وہ دودھ تیرا ختم ہوا تو پھر تجھے اگلے دودھ کی ضرورت ہوئی، وہ گائے کے تھنوں سے نکلا یا بھینس کے تھنوں سے نکلا یا بکری کے تھنوں سے نکلا، تو اللہ فرماتا ہے یہ میں ہوں کہ جو من بین فرث و دم لبنا خالصا سائغا للشاربین، جو گوبر اور خون کے درمیان سے تجھے بہترین غذا دودھ جیسی میسر ہے۔ کیا خیال ہے اللہ نے رزق کا انتظام نبھایا ہے یا نہیں؟ ذمہ داری پوری کی ہے یا نہیں؟ یہ پانی جو میں ایک گھونٹ گھونٹ کر کے پی رہا ہوں یہ کس نے دیا؟ فرماتا ہے ان جعلنا ماءکم غورا فمن یأتیکم بماء معین، یہ تیری زمین سے نکلنے والے پانی کے چشمے جو تو نلکے یا موٹر کے ذریعہ نکال لیتا ہے، جبکہ ہوتی تو یہ ساری دریاؤں کی خیرات ہے، اور دریاؤں میں کوہ ہمالیہ کی پہاڑ کی برف کی پگھل کے آتی ہے۔ یعنی یہ ایک گلاس جو اس کے جتنے قطرے ہیں یہ کتنا سفر کر کے اس گلاس تک پہنچے ہیں۔ اگر سوچے تو کتنا لمبا سفر ہے، اور اگر اس سرکل کو دیکھے تو یہ پہلے سمندر میں تھے، سورج کی تمازت کے نتیجے میں یہ آبی بخارات بن گئے، یہ آسمانوں میں چلے گئے، وہاں بادلوں کے مشکیزے میں بھر گئے، ہواؤں نے انہیں اٹھایا، بارش بن کے برسایا، وہ بارش یا دریا بن گئی یا تیری زمین کے اندر چلی گئی، یا اللہ نے اسے برف بنایا اور وہ برف کو ہمالیہ کی چوٹیوں پہ پھینک دی، وہاں سورج نے پگھلائی اور وہ میٹھا پانی دریا بن کے چلا۔ اور آپ دریائے جہلم کے کنارے بسنے والے ہیں، دریائے جہلم بنا آیا، جہاں جہاں سے جہلم گزرا وہاں سے دائیں بھی زمین میں پانی کے چشمے گئے، بائیں بھی زمین میں پانی کے چشمے گئے، تاکہ یہ جہاں نلکا لگائیں وہاں نکل آئے۔ یہ قطرے سفر کتنا کر کے تجھ تک پہنچے۔ اللہ فرماتا ہے اگر میں یہ پانی اتنا نیچے لے جاؤں کہ تو نکال نہ سکے تو کون سی طاقت تجھے میٹھا پانی پلائے گی؟ کتنا کریم ہے وہ، تو ایک من پھینکتا ہے اپنے قلعے میں اور وہ تجھے 50 من بنا کے دے دیتا ہے۔ تو ایک گٹھلی کاش کرتا ہے اپنی زمین میں، اس سے جو درخت آم کا، سیب کا، کھجور کا اٹھتا ہے وہ پتہ نہیں کتنی زندگی بھا کر تجھے کتنے ہزاروں آم دیتا ہے۔ کیا خیال ہے؟ ما من دابۃ فی الارض الا علی اللہ رزقها، زمین میں کوئی جاندار نہیں گا مگر میں نے اس کے رزق کا ذمہ اپنے ذمہ لے لیا ہے۔ کیا شکر کرو گے اس اللہ کا کہ جس نے اس ذمہ داری کو خوبصورت انداز سے نبھایا ہے؟
نبھا رہا ہے اور نبھاتا ہے۔ لیکن یہ رزق زیادہ اہم ہے یا ہدایت؟ جس کے پاس ہدایت ہوتی ہے وہ رزق سے، رزق کمانے، رزق حاصل کرنے، رزق کو خرچ کرنے، رزق کو بچانے کی بہترین منصوبہ بندی کرتا ہے۔ اور جو بے ہدایتہ ہوتا ہے وہ کبھی جوئے میں لٹاتا ہے، کبھی کتوں پہ خرچ کرتا ہے، کبھی ریچھ لڑاتا ہے، کبھی شراب پہ بھگا دیتا ہے، کبھی ہیروئن پہ لگا دیتا ہے۔ کیوں؟ بے ہدایتہ ہے۔ اگر ناراض نہ ہو تو ہر وہ بندہ احمق ہے جو رزق کو حرام کر کے صرف کرتا ہے۔ جتنا بھی دانا بنا پھرے، جتنا بھی عقل مند بنا پھرے، جتنے خوش آمدی اسے بہت بڑی عقل مند حیثیت دیں، بڑا عاقل ہے، بڑا دانا ہے، بڑا سیانا، لیکن اس کے پاس دانائی نام کی کوئی چیز نہیں ہے جو رزق کو حرام کرتا ہے۔ اگر ناراض نہیں تھی ہو تو ایک صلوات پڑھ چھو۔